اللہ کے خوبصورت ناموں میں آج ہم دیکھیں گے المالک، الملک، الملیک۔ المالک کہتے ہیں بادشاہ کو جس کا کنٹرول ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ جبکہ الملک کا مطلب ہے ایسا بادشاہ جو اپنے فعل اور حکم کے ساتھ اپنی بادشاہت میں عمل دخل رکھتا ہو، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یعنی کہو اے اللہ تو ہی مالک ہے اپنے ملک کا، اور تو ملکیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملکیت چھین لیتا ہے، یعنی اپنے فعل اور حکم کے ساتھ اپنی بادشاہت میں عمل دخل رکھتا ہے۔ جبکہ الملیک کہتے ہیں ہر چیز کا مکمل مطلق بادشاہ ہونا۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین جو ہیں وہ باغات اور نہروں میں ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی کے مقام پر اقتدار والے بادشاہ کے پاس، یعنی ایبسلوٹ ملکیت والے بادشاہ کے پاس۔ تو پھر اللہ کے مالک ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو اون کرتا ہے اور ہر چیز کے ایکشن اور اس کے ایٹریبیوٹ کے اوپر کمپلیٹ پوزیشن رکھتا ہے، یعنی کمپلیٹ اتھارٹی کنٹرول رکھتا ہے اور پھر ان کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں کہ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر چیز پہ اس کی ملکیت ہے، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کے لیے ہے ملکیت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے اندر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا کچھ ہے زمین اور آسمان کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں عالم علوی۔ عالم علوی کہتے ہیں اوپر کے جہان کو، اس میں آ جاتے ہیں آسمان، آ جاتا ہے، آسمان میں موجود تمام مخلوقات آ جاتی ہیں، بادل، پرندے، پھر اس کے بعد جتنے بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں، چاند، ستارے، سورج، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ بارش تبھی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سورج تبھی نکلتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اوپر جائیں تو اینجلز ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور اگر ہم عالم سفلی کی بات کریں، یعنی نیچے کی دنیا پر، اس کی بات کریں کہ اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے، اس میں انسان، جن آ جاتے ہیں، جانور آ جاتے ہیں، نباتات آ جاتے ہیں، سمندر ہو گئے، مٹی، پہاڑ، ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو ہر چیز پر کس کی اتھارٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیسے؟ جیسے کہ پودے تبھی گرو کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہم بے شک ان کو جتنی مرضی میڈیسن دے دیں، پانی دے دیں، لیکن وہ صرف تبھی گرو کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ڈفرینٹ سیزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پلانٹس کے ڈفرینٹ روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر ہوائیں تبھی چلتی ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سمندر تبھی ابلتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں خود بخود بتاتی ہیں۔ جانوروں کو دیکھیں، انسان کے بچوں کو دیکھیں، جانوروں کے بچوں کو دیکھیں، وہ تبھی گرو کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد ہر چیز ایک طرح سے معجزہ ہے، اور ہر چیز خود بتا رہی ہے کہ مجھے چلانے والا اور میرا کوئی آنر موجود ہے جو مجھے کنٹرول کر رہا ہے، میری تدبیر کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم ان سب معجزات کے عادی ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ان پر تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ جبکہ ہم دیکھیں دین اسلام تو ہمارے لیے کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرا سکتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں، اللہ کی ذات کو پہچانیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر سب سے سیریس کریشن اللہ تعالیٰ کے انسان ہے۔ انسان کی اگر ہم بات کریں کہ انسان کی سب سے پہلے تو زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم جتنا مرضی کسی انسان کو موت کے منہ سے بچا کر نہیں لا سکتے اگر اس کی موت کا ٹائم مقرر ہے، یا پھر ہم کسی کو لمبی عمر نہیں دے سکتے، یا پھر ہم کسی کو مار نہیں سکتے وقت سے پہلے۔ یہ سب چیزیں خود بخود بتاتی ہیں کہ ایک مالک ہے، ہر کسی کی صحت کا ایک مالک موجود ہے، اس کے وقت کا مالک موجود ہے،
اس کے انٹرنل جتنے آرگنس ہیں ان سب کا ایک مالک ہے. ہمارے اندر جو بھی مشینری چل رہی ہے، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے اور سڈنلی پتہ لگتا ہے کہ یہ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں خود بخود بتاتی ہیں کہ ایک مالک ان سب چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. پھر ہم دیکھیں ہمارے پاس علم ہے، اگر ہنر ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی ملکیت ہے. یہ ہم خود اون نہیں کرتے ان چیزوں کو. ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ علم اکثر باتیں یا اکثر ایسا سبق ہوتا ہے جو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں بھول جاتا ہے. تو یہ بات خود بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات اس چیز کی مالک ہے. پھر کوئی ہنر ہوتا ہے، جب تک ہم اس کو پریکٹس نہیں کرتے تو وہ بھی ہم سے چلا جاتا ہے. تو ہر چیز خود بخود ظاہر کرتی ہے کہ ہر چیز کا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ایک مالک موجود ہے. اسی طرح اگر ہم فزیکل چیزوں کی بات کریں تو انسان کے پاس دولت ہو گئی، پراپرٹی ہو گئی، ہر وہ چیز جو وہ اون کرتا ہے، اس کی لگژری سے لے کر اس کی نیڈس تک، اس کے کپڑے ہو گئے، اس کی کتابیں ہو گئی، ہر چیز جو وہ اون کرتا ہے کچھ بھی اس کا نہیں ہے اصل میں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم ان سب باتوں کو ایک بہت بڑی اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا چھوڑ کر جاتا ہے، کیا لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ. کچھ بھی نہیں رہ جاتا. ایون اس کا سیل فون تک بھی ادھر رہ جاتا ہے، اس کے کپڑے، ہر وہ چیز جو وہ اون کرتا ہے کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ جاتا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم کسی بھی چیز کو اون نہیں کرتے. ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی طرح اگر ہم انسان کی بات کریں، اس کے ارادوں کی، ہم نے ایسے پلانس کیے ہوتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل ایز اٹ از ہو جاتا ہے جو ہم نے پلان کیا ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل ایک نیو فیز آ جاتا ہے، بالکل اس کے کچھ ایسی چیز نیو آ جاتی ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوتی. تو اس بات کو تو ہم سب اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو یہ بات خود بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کو اون کرتی ہے. ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو جانا ہے. یعنی میں نے اپنی طرف ساری تیاری کی ہوتی تھی، لیکن جب کام تبھی ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور اگر نہیں اس کی رضامندی ہوتی تھی تو وہ کام ہوتا ہی نہیں تھا. اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ انسان کے اندر جو یہ جذبات آتے ہیں غرور اور تکبر کے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے، حسد کرنے کے، یہ سب کچھ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کوالٹی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہر چیز کو اون کرتا ہے. ہمارا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پوزیسر ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے، تو یہ چیزیں ہماری ہی ہونی چاہیے بس. جیسے آپ دیکھیں حسد اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ کسی اور کو کچھ مل گیا، میرے پاس نہیں ہے وہ، تو اس سے چھن کر مجھے مل جائے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ مالک ہے. جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، کوئی انسان ہے، اس کی سوچوں پر بھی، ہماری سوچوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے نا کہ وہ ہر چیز کو اون کرتا ہے، ہمیں اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک لسٹ بنائیں اور اس میں لکھیں کہ ہم کیا کیا اون کرتے ہیں. وہ جب آپ لسٹ بنائیں گے نا تو آپ کو خود ہی ریئلائز ہوگا، اور پھر اینڈ پہ آپ انالیسس کریں گے کہ یہ سب چیزیں اگر میں اس دنیا سے جاؤں گی تو سب کچھ چھوڑ کر جاؤں گی. جب ہم اس بات کو ریئلائز کر لیں گے نا تو انسان کے اندر خود بخود عاجزی آ جاتی ہے، اور یہ بہت سی اخلاقی برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے. پھر ہم دیکھیں کہ یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بالکل بھی ظلم پر مبنی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کے فیصلے جو ہیں عدل، انصاف، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمیں سمجھ آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں. تو اصل مالک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے. ہماری ہر حمد و ثنا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں اس کے ذکر سے. اگر ہماری لائف میں کوئی انسان ہمارے اوپر مسلط ہے، کوئی ہمیں اون کر کے ہمیں چلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکاریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کے مالکوں کا بھی مالک ہے، تو پھر اسی ذات کو پکاریں نا. اور اس لیے بھی پکاریں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو پھر اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ حمد کریں، کیونکہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور ہم سیریس کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟
آخر میں دعا بتاؤں گی آپ کو، اس کو بھی کثرت سے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں الہ کوئی بھی اللہ کے سوا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی حمد ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ صبح شام اذکار کی دعا ہے، اس کو بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکاریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور تاکہ ہمارے اندر سیٹسفیکشن آئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اون کرتا ہے اور ہم ہر قسم کی فکر سے آزاد ہو جائیں۔